بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورہ کافرون مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع ہے، 6 آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی، یعنی کل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہے. کیا آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، اے حق کا انکار کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون کا ترجمہ، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کی تجویز پیش کی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. دیگر اور کچھ لوگوں نے بھی اس قسم کی کچھ اور تجویزیں پیش کی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں، یعنی تیار ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معبودان باطل کے لیے، تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو کہنا تھا کہ اگر آپ ایک روز آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک روز ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. ان کو یہ گمان تھا کہ جب اس طرح کی باتیں ہم پیش کریں گے، تجویز رکھیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تجویز کو پیش کر لیں گے، قبول کر لیں گے. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے. ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے. البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال کے اندر میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے
اس صورت کا شان نزول اور مزید خلاصہ ابھی سورہ فتح کے ترجمے کے بعد عرض کیا جا رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقیناً جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کہ جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں میں ہو جائے۔ اور مفسرین، زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوق در جوق اس دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا، لیکن دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی چیزیں، دی ہوئی جو خوشخبریاں ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر رونے لگے۔ اس سورت کو سن کر جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک کوئی بھی ہو تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھول چک ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو 27ویں پارے کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمام بھول چوک کو معاف بھی کر دیا اور اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر، سورہ نصر کے اندر، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے
یہ اصل میں حضور کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کو یہ بتانے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حکم دے رہے ہیں، استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ کافرون کی وجہ تسمیہ اور اس کے نزول کا سبب، یعنی اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس کے بہت سارے فضائل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا اصل میں شان نزول یہ ہے، جس کو ابن اسحاق کی روایت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ ہم آپس میں اس بات پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ملتی ہے، ثابت ہے کہ یہ حضرات عاص بن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیہ بن خلف، یہ سارے کون تھے؟ رؤسان مکہ، ہے نا، مشرکین مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ سب آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ ہم آپس میں اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور طبرانی کی روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے، یعنی آپس میں مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور جس عورت سے آپ چاہیں نکاح کرنا تو ہم آپ کا نکاح بھی کرا دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کر لیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے۔ یہ طبرانی کی روایت میں جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ آپ اگر چاہیں مالدار ہونا تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس عورت سے ہم آپ کا نکاح بھی کر دیں گے، اور اگر آپ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو آپ ہمارے معبودوں کو بھی برا نہ کہیں۔ اور ایک بات اس پر معاہدہ کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس پر جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کروائی کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دو، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں، ہے نا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں بھی تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، میں نہیں کر پاؤں گا آئندہ بھی، اور نہ ہی تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ اس بات کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کفار و مشرکین میں سے کہ آپ ہمارے معبود کی ایک سال عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس پر یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا
ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو موحد ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ جو توحید پرست ہوتا ہے وہ شرک کو پسند نہیں کرتا اور شرک کو اختیار نہیں کر سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس صورت کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دونوں صورتیں بہتر ہیں، دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ ابن ہشام اور تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر میں بھی متعدد صحابہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص۔ کب کب؟ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں، جو فرض کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، دو سنتیں مؤکدہ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ میں یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ بس صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، اس صورت کے اندر شرک سے گویا کہ برات ہے، یعنی نجات ہے، شرک سے گویا کہ انکار ہے، اس لیے اس کو پڑھا کرو۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے، ہے نا، یعنی تمہارا توشہ بھی زیادہ ہو جائے، سامان زیادہ ہو جائے اور تم سب رفقاؤں میں خوش رہو سفر کی حالت میں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ 5 صورتیں پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو، ہے نا۔ تو یہ صحابی رسول حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد خستہ حال ہوتا تھا، یعنی توشہ بہت کم ہوتا تھا اور میں بالکل خستہ حال ہوتا تھا، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر میں نے عمل کیا تو میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں ایک عمل مل گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب بھی کوئی ایسی زہریلی چیز کاٹے تو اس وقت میں پانی اور نمک جو ہے نا ملا کر کے اس جگہ پر لگا لینا چاہیے اور یہ تینوں صورتیں پڑھنی چاہیے، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہے نا۔ اور سفر میں خاص طور سے ان 5 صورتوں کا اہتمام کریں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے پڑھنا ہے اور آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ کبھی سفر کے دوران زاد راہ یعنی توشہ ختم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ خوش و خرم رہیں گے، ہے نا۔
ایسے ہی جو سورہ فتح ہے، اس کے نزول کا سبب کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد ہے نا، فتح سے مراد ہے فتح مکہ، کہ جب خدا کی مدد اپنے آثار کے آپ پہنچے آپ پر، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھ لیں گے، ہے نا، کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا تو لوگ پھر جوق در جوق آئیں گے اور وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس وقت سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب گویا کہ سفر آخرت قریب ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب گویا کہ آپ کا سفر آخرت قریب ہے، اس کے لیے آپ تیاری بھی کیجیے، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے۔ وہ مغفرت کرنے والا اور بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت باجماع مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے، سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری صورت ہے نا، یعنی یہ قرآن کی گویا کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد چونکہ پھر مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اس کے بعد پھر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی نازل ہوئی، اور ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے، اور 80 روز کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ وفات ہو گئی۔ اس لیے اس صورت کے نزول کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا تھا، اور وہ رونے لگ گئے تھے کہ اس صورت کے نزول کے بعد اس کا سبب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی گویا کہ اس کے اندر خبر ہے نا، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا کہ اس کے اندر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمایا کہ ہاں، اس کے اندر میری وفات کی خبر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے بھی یہی سمجھتا ہوں، ہے نا، کہ گویا کہ اس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے یہی سمجھتا ہوں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی ہی عبادت میں منہمک رہتے تھے اور ہمہ تن ہمہ وقت عبادت کے اعتبار سے بہت فکر مند ہوتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اور عبادات میں مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید کرنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے گویا کہ ایک سانس جو چل رہی ہے، جس طریقے سے چراغ جل رہا ہوتا ہے تو نہ جانے ہوا کا کوئی کون سا جھونکا اس کو بجھا ڈالتا ہے نا، اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے کہ نہ جانے کب ہماری زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے گا، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں اور ہمارے پاس میں کوئی اس کی گارنٹی نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہاتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً ماہ مبارک کے اندر اور یہ عشرہ جب کہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے، اس مغفرت کے عشرے کے اندر تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ میں اپنے مغفرت کی، اپنے اہل و عیال کی، ہے نا، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں خواجگان شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بے شک اللہ ہم سب آپ کے بندے اور آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ کے بندے ضرور ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں. پیارے اللہ ہم سب کی زندگی کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. پیارے اللہ رحمت کا کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. امت کو معاف فرما دیجیے. امت کی بگڑی بنا دیجیے. امت کے مردوں کو امت کی عورتوں کو امت کے جوانوں کو بوڑھوں کو سب کو معاف کر دیجیے. اللہ جی معاف کر دیجیے. اللہ جی معاف کر دیجیے. ایک ایک فرد امت کو معاف کر دیجیے. پیارے اللہ معاف کر دیجیے.
اللہ بری رات سے، بری سوچ سے، برے انجام سے اللہ سب سے حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب بہت بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ یا اللہ ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، یا اللہ ہمارا کوئی علم رسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجیے۔ یا اللہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ یا اللہ اور ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک کا یہ جمعہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ آج کے دن کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہم سب کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مان عزت آبرو کی دکان مکان کی کاروبار کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ایک فرد امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، یا اللہ بہت سارے مولا کریم آپ کے بندے وہ جو روزمرہ کھانے والے ہیں، یا اللہ آج ان کے دسترخوان پر مولا کریم میں کھجور بھی نہیں ہے، صرف پانی سے بھی افطار کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ان کے دسترخوان پر نعمتوں کو پھر سے مولا کریم سجا دیجیے۔ اللہ نعمتوں کا ظہور فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مسئلے کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ اس وائرس کو مولا کریم اللہ دور کرنے کے فیصلے فرما دیجیے، ختم کرنے کے فیصلے فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر ناپے تولے کامیابی عطا فرما دیجیے، بغیر امتحان کی کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اللہ امتحان کے لائق نہیں ہے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما لیجیے، پیارے اللہ بے بسی پر رحم فرما لیجیے۔ بے کسوں کو مولا کریم بے کسوں کی دستگیری فرما لیجیے، بے کسوں کے حد دستگیری فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ امت کے جوانوں کو بوڑھوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ امت کی عورتوں کو مردوں کو سب کو معاف کر دیجیے، فرد امت کو معاف کر دیجیے، ہم سب کے خاندان والوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ نانا نانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجیے، دادا دادی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجیے، سسرالی خاندان والوں کو بھی معاف کر دیجیے، والد کے خاندان والوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ ساری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دیجیے، عزیز و اقربا کو معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ آج کا دن جمعے کا دن ہے اور ماہ مبارک ہے، پیارے اللہ دوسرا عشرہ شروع ہے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے سنا ہے ماہ مبارک کے اندر مولا بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ آپ مولا کریم جہنمی کو جہنم سے برات فرما دیتے ہیں۔ پیارے اللہ سارے مرحومین کو مغفرت فرما، سارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو جہنم سے بری فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کا بھی اس کے اندر شمار نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، مرنے کے بعد انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں ہم سب کا شمار نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ہم سب کا شمار نصیب فرمائیے۔ اللہ جتنے بندے اور بندیاں مولا کریم اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کی جائے تمنا کو پورے فرمائیے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ نہ جانے کتنوں کے گھر میں مولا کریم فاقے چل رہے ہیں، اللہ ہم تو کھا بھی رہے ہیں، ہمیں آپ کھلا رہے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کی فاقہ کشی کو دور فرما دیجیے، تنگدستی کو دور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ساری انسانیت کو معاف فرما دیجیے، ساری انسانیت پر رحم فرما لیجیے۔ اللہ ساری انسانیت پر رحم کے فضل کے کرم کے فضل کے معاملے فرما دیجیے۔ اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ذکر کیا مولا سب کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم ہم زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نعمتیں کھا کر کے مولا کریم اللہ ہمارے دانت گھس گئے، ہماری چمڑیاں لٹک گئی، اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے۔ پیارے اللہ آج تک ہم آپ کے بندے نہ بن سکے، اللہ ہم آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بندے نہ بن سکے۔ اللہ دل چاہتا ہے کہ مولا کریم آپ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، پیارے اللہ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے مولا کریم کہ آپ نے سب کچھ اللہ سب کچھ کے بغیر اللہ ہم کو سب کچھ سے نوازا ہے۔ پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے پیارے اللہ، لیکن مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سوا ہمارا دوسرا کون ہے، ہمارا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے،
امت کے کچھ بیماروں کو شفا دے دیجیے اللہ، امت کے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، امت کے کچھ بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، امت کے کچھ بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما دیجیے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما دیجیے اللہ، جو ناجائز مقدمات ماخوذ ہیں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو باعزت بری فرما دیجیے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اولاد کو فرما بردار اطاعت گزار بنا دیجیے اللہ، ماں باپ کا مطلب فرما بردار بنا دیجیے، جن مسلمان ماں بہنوں کے شوہر نافرمان ہیں ان کے شوہروں کو فرما بردار بنا دیجیے، اطاعت گزار بنا دیجیے اللہ، جن مسلمان بھائیوں کی بیویاں نافرمان ہیں ان کی بیویوں کو فرما بردار بنا دیجیے، اطاعت گزار بنا دیجیے پیارے اللہ، ان کے اولادیں نافرمان ہیں ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار صالح بنا دیجیے اللہ، ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا دیجیے پیارے اللہ، جن جن بچوں نے مولا کریم عصری علوم اور دینی علوم کے امتحانات دیے ہیں اللہ، سب کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، اچھے نمبرات سے کامیابی نصیب فرما دیجیے اللہ، ہمارے مدارس مساجد خانقاہ مکاتب قرآنیہ دین کے تمام مراکز تمام ٹی او پی دعوت تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، مرکز نظام الدین کی چہاردیواری کی حفاظت فرما لیجیے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما لیجیے، وہاں کے اکابر مشائخ اساتذہ کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، ہمارے تمام مشائخ اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، ان سب کا سایہ پوری امت پر ہم سب پر تادر قائم اور دائم فرما دیجیے، خصوصاً حضرت جی پی صاحب دامت برکاتہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے اللہ، ان کا سایہ پوری امت پر تادر قائم اور دائم فرمائیے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو پوری امت کو مستفید فرمائیے اللہ، ان کی دلوں کے نور کو ہم سب کی طرف منتقل فرمائیے متوجہ اللہ، فیض انتقالی مولا کے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اللہ، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائیے پیارے اللہ، ان کے اہل خانہ کی ان کے اولاد کی سب کی مولا کریم دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے جتنے مشائخ اساتذہ موجود ہیں اللہ، ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، ان سب کا سایہ پوری امت پر تادر قائم دائم فرمائیے اللہ، ان سب کی بھی ہر طریقے سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے والدہ کو صحت عطا فرمائیے، ہماری بہنوں کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے بھائیوں کو صحت عطا فرمائیے اللہ، ان سب کی اولاد کو صحت عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، سب کی ترقیات سے مالا مال فرمائیے اللہ، ہمارے کتنے بچوں کو بھی نیک صالح بنا دیجیے اللہ، ان سب کو نیک صالح بنا دیجیے، ہماری اہلیہ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہمیں بھی صحت تندرستی نصیب فرمائیے پیارے اللہ، جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، میسج کیا ہے، فون کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، کن کے دلوں میں کیا جائز تمنا ہے، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجیے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے اللہ، سب کے حالات کو درست فرما دیجیے پیارے اللہ، سب کے حالات کو درست فرما دیجیے اللہ، جتنے بھائی اور بہنیں اللہ اس وقت میں دعا پر آمین کریں، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دیجیے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے پیارے اللہ، امت کے تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما دیجیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ، بہت سارے اللہ جوان اور بچیاں اور بچے مولا کے مت تک بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ان کے لیے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، بندوبست فرما دیجیے، جن کے جوڑے ہو چکے ہیں، نکاح ہو چکا ہے اللہ، ان کی گود اولاد سے خالی ہے پیارے اللہ، ان سے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے اللہ، بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرمائیے پیارے اللہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جب تک دنیا میں رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے پیارے اللہ، جمعے کے دن کی رمضان مبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و تلے مدفن ہونا نصیب فرمائیے اللہ، ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے اللہ، ہماری خانقاہ فیض صالحین کو بھی مولا کریم آباد فرمائیے اللہ، اہل مال علیہ سربت کی دلوں کو خانقاہ کی طرف متوجہ فرمائیے، جامعہ حضرت عائشہ للبنات ادارے کی طرف متوجہ فرمائیے، سب کے دلوں کو متوجہ فرمائیے اللہ، اس کی تعمیر اور ترقیات کے اتباع سے مولا کریم غیب سے اسباب مہیا فرما دیجیے اللہ، غیب سے اسباب مہیا فرما دیجیے، نظر بس سے حفاظت فرما لیجیے اللہ پیارے اللہ، ہمارے جتنے سالکین ہیں مولا کریم، جتنے منتصبین ہیں پیارے اللہ، وہ حسن ظن رکھتے ہیں اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن مولا اللہ آپ بڑھو کے مولا کریم نسبت کی وجہ سے مولا کریم اللہ، وہ لوگ اللہ ہم عاجز سے مولا کریم نسبت رکھتے ہیں اللہ، ان سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے پیارے اللہ، رمضان گزر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے اللہ پیارے اللہ، ہم کو ہلاکت سے بچا لیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، نبی علیہ السلام نے اللہ جبریل علیہ السلام نے بدعا فرمائی تھی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اور نبی علیہ السلام نے اس بدعا پر آمین فرما دی ہے، تو
پیارے اللہ پھر ہماری بربادی اور ہلاکت میں کیا مولا کریم کیا رجک ہے مولا کریم اللہ ہم سب کے لیے مولا کریم ہم سب کی مقصد فرما دیجئے پیارے اللہ مقصد فرما دیجئے اللہ مان جائیے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے خوشنودی نصیب فرما دیجئے اللہ تمام عالم کے مرحومی کی مقصد فرما دیجئے ہم سب کے عزیز و اقربا کی مقصد مرحومی کی مقصد فرما دیجئے ہمارے مشائخ اساتذہ کی مقصد فرما دیجئے اللہ ہم سب کے عزیز و اقربا میں سے دنیا سے جا چکے چھوٹے بڑے سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات بلند فرما دیجئے مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد